ایک مسئلہ پیش آیا غوث پاک کے سامنے، اور اس مسئلے میں سارے کے سارے علماء، چاہے وہ عراق عرب کے ہوں یا عراق عجم کے ہوں، پریشان ہو چکے تھے، جواب نہ دے سکے تھے۔ مسئلہ کیا تھا کہ ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو میں ایک ایسی عبادت کروں گا کہ اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی دوسرا شامل نہ ہوگا، یعنی پوری روئے زمین پر وہ عبادت جس وقت میں کروں گا وہ تنہا میں کروں گا، وہ عمل کوئی دوسرا اس وقت کر نہیں رہا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا، یعنی ایسی عبادت نہ کی جس میں تنہا ہوں، تو تم پر طلاق ہے۔ یہ بات اس نے کہہ دی جذبات میں آ کر کے۔ پھر احساس ہوا، آج بھی احساس ہوتا ہے، جب شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے غصے میں، پھر احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو غلط ہو گیا۔ اب وہ مسئلہ چاروں طرف لے گیا کہ بھائی وہ اب مجھے بچانا ہے، بیوی کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو مجھے وہ عمل کرنا ہوگا۔ علماء کے پاس گیا، مسئلے پوچھے کہ وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کو میں کروں تو یہ کہا جائے کہ اس وقت اسی نے کیا، دوسرے نے نہیں کیا۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں روزہ رکھنے والے۔ سارے علماء سے پھر گیا تو غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں آیا، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو مطاف ہے، جہاں طواف ہوتا ہے، اس کو خالی کرایا جائے، اس جگہ کو اس میں جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں ان کو روک دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی طواف نہ کرے، اور اس وقت میں یہ شخص طواف کر لے، 7 چکر لگا لے۔ جب وہ ایسا کر لے گا تو پھر یہ ایک ایسی عبادت ہوگی کہ وہ اس وقت میں وہی کر رہا ہوگا، کوئی دوسرا اس وقت میں وہ کام نہ کرے گا۔ یہ غوث پاک نے جواب دیا، اور پھر اسے جو طلب تھی فوراً گھر جانے کے بجائے کعبہ جاتا ہے اور جا کر کے طواف کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے اپنی بیوی کو بچا پاتا ہے، اپنے نکاح میں رکھ پاتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ صرف یہ نہیں کہ آپ بہت ساری کرامتیں دکھاتے تھے، کرامتیں دکھاتے نہیں تھے، وہ کرامتیں آپ کی ذات سے جھڑتی تھی۔ آپ کا علمی معاملہ یہ تھا کہ جہاں بڑے بڑے لوگ اپنی عقل شعور لگانے کے بعد عاجز آ جاتے تھے، غوث پاک اس مسئلے کا تشفی بخش حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔